ہمارے یہاں گاؤں میں چلہ کرتے ہیں وہ، مطلب ایک قبر نما ایک بناتے ہیں، جیسے کہ تھوڑا سا وہ جالی ٹائپ لگا دیتے ہیں، بس بالکل قبر نما پورا بند کر دیتے ہیں، 40 دن اس کے اندر رہتے ہیں بھوکے پیاسے، پھر 40 دن بعد ان کو اچھا، نکالا جاتا ہے، اور صرف سوائے ہڈی اور کیا کہتے ہیں چند سانسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں علی بھائی۔ جی قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ بالکل بدعت ہے جی، حرام کے مرتکب ہے۔ جو لوگ ان کو یہ چلہ گاہ جی بنا کے دے رہے ہیں ان پہ بھی توبہ واجب ہے، جو اندر جا رہا ہے اس پہ بھی توبہ واجب ہے، اور اگر وہ اس طریقے سے مر گیا تو وہ حرام موت مرے گا، اور ایسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، اس نے خودکشی کی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھا اس کا۔ تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا یہ تو بہت بڑے لیول کا جرم، بدعت، حرام ہے۔ اس سے چھوٹے لیول کی ایکٹیویٹی جو بخاری مسلم میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جو اس طرح کا کام کریں۔ وہ 3 صحابہ نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کی بیویوں سے ملاقات کرنے آئے پردے میں، اور نبی علیہ السلام کے حالات پوچھے تو انہیں یوں لگا کہ حضور تو اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتے، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں تو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں تو چلے کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو تو قبر کھود کے اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن ہمیں تو یہ ساری حرکتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے جی کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور ہر وقت عبادت کیا کروں گا۔ یہ 3 جملے بول کے جب وہاں سے چلے گئے، نبی علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو آپ کی امہات میں سے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کے شاگرد آئے تھے اور وہ اتنے بلنگ و بانگ دعوے کر کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے اتنا سخت جملہ بولا کہ اس جملے کی جو سختی، اس جملے کا وزن، یہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ فیل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ پرہیزگار بنتے ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ چلے کاٹنے والوں کو آپ بتا دیں کہ آپ سے تھوڑے لیول کی غلطی جن صحابہ نے کی تھی، حضور نے انہیں تھریٹ کی تھی کہ تمہارا میرے سے کوئی تعلق جی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا تو رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔